نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے تو تحصیل اٹک کی جماعت کا مشکور ہوں کہ ان حضرات نے حاجی صاحب کا نام طے کیا اور حاجی صاحب نے کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروائے اور الحمدللہ وہ منظور بھی ہو چکے ہیں۔ آپ سب حضرات کو اس کی مبارک بھی ہو۔ جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک میں الحمدللہ تمام حلقوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور انشاءاللہ یہی ارادہ رکھتی ہے کہ وہ بھرپور انداز سے اپنا الیکشن لڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ جمعیت علماء اسلام یہ واحد مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد علماء دیوبند کے اکابر نے رکھی ہے۔ جس طرح دیوبند کا مدرسہ وہ اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ جماعت بھی وہ واحد جماعت ہے کہ جس کی بنیاد اکابرین دیوبند نے رکھی ہے۔ اور آپ یہ سن کر کے خوش ہوں گے کہ پاکستان میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے جو امیر تھے وہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ تھے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عابد تھے، مفسر قرآن ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جماعت ابتدا ہی سے پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ اس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی ہے، اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے کہ ہم یہ ملک فقط کلمے کے نظام کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ جب یہ ملک قربانیوں کے ساتھ حاصل ہوا تو پھر علماء نے بڑی کوشش کی کہ اس وقت کی حکومتوں کو ایک ایسا نظام تعلیم دیں جس کے اندر دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی، اور یہ نظام مشترکہ چلے۔ اسی طریقے سے اس وقت کے اکابر علماء نے قانون اور آئین کی تیاری میں ایسی شقیں داخل کی کہ اس ملک کو ایک اسلامی ملک بنایا جائے۔ لیکن یہ ایک المیہ ہو گیا کہ اس ملک کی باغ دوڑ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دی گئی جو اسلام کے بنیادی ارکان سے بھی ناواقف ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر بات سامنے آ جاتی ہے، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور سنتا بھی ہے کہ ایسے ایسے ہمارے سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر بنے ہیں جنہیں قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر جیسی صورتیں بھی نہیں آتی۔ حالانکہ یہ بات ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا ممبر وہ شخص بن سکتا ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان سے واقف ہو اور کبائر سے بچنے والا ہو۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ اس کو علماء سمجھتے ہیں کہ یہ بات کہ کبائر سے بچنے والا آدمی وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ کبائر سے بچنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر نے ایک محنت کی اور تسلسل کے ساتھ محنت کی
کہ اس ملک کو اسلامی نظام دیا جائے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ بنتی گئیں اور ہم اس منزل مقصود کو پا نہیں سکے۔ لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم نے محنت جاری رکھی ہوئی ہے، ہم چل رہے ہیں۔ ہمارا فریضہ اتنا ہے کہ ہم محنت کریں، ہم جد و جہد کے مکلف ہیں، نتیجے کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا ہوں۔ اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی کوشش کرے کہ انفرادی زندگی میں بھی دین آ جائے اور اجتماعی زندگی میں بھی دین آ جائے۔ میری انفرادی زندگی، میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں، میری زندگی سنت کے مطابق بن جائے، اور یہ محنت کرنا کہ میرا معاشرہ بھی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے معاشرے جیسا بن جائے، خلفائے راشدین کے معاشرے جیسا میرا معاشرہ بن جائے۔ اس کی محنت کرنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو یقیناً ہم سے اس بات کی پوچھ ہوگی اور ہم اپنی کوتاہی پر ہمیں نادم ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو، آپ کے سامنے حاجی صاحب کھڑے ہیں اور یقیناً یہ علماء کے، صلحاء کے منظور نظر بھی ہیں، اور انہوں نے ہی ان کا نام پیش کیا اور انہوں نے ہی ان کو آگے لایا۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی دن رات کی محنت ایک کر کے ان کے لیے کوشش کریں، گلی گلی، کوچہ کوچہ، محلے محلے میں جا کر کے ان کے لیے ووٹ مانگے۔ ووٹ مانگنا ہمیں عار محسوس ہوتا ہے، ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کیسے پگڑیاں باندھ کر کے، داڑیاں رکھ کر کے لوگوں کے دروازے پہ جائیں کہ بھائی ووٹ ہمیں دو۔ میرے دوستو، ایک آسان سی بات ہے، ہم لوگ ووٹ عموماً، ہمارا معاشرہ جو بنا ہوا ہے وہ اس پر ہے کہ کوئی میری گلی پکائے گا تو میں اس کو ووٹ دوں گا، کوئی میرا بجلی کا کھمبا لگائے گا تو میں اس کو ووٹ دوں گا، کوئی میرا ٹیلی فون لگا دے گا تو میں اس کو ووٹ دے دوں گا، میرا فلاں مسئلہ کوئی حل کر دے گا تو میں اس کو ووٹ دے دوں گا۔ میرے دوستو، یہ ضرورتیں ہیں، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ جیسے ایک انسان کا جسم ہے اور اس کی ضرورت کھانا بھی ہے، اس کی ضرورت کپڑا پہننا بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ضرورت قضاء حاجت بھی ہے۔ یہ ساری ضرورتیں ہیں جو وقت کے ساتھ پوری ہوتی رہتی ہیں، لیکن مقصود اس ڈھانچے سے کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ اور میرے دوستو، اس سینٹ اور اسمبلی کا نظام قائم کرنے سے مقصود کیا ہے؟ کہ یہاں پر ہم ایک اسلامی نظام نافذ کر سکیں، اور اس جگہ میں جا کر کے قانون سازی ہوتی ہے اور پورے ملک کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، پھر وہ پورے ملک پر نافذ ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ لوگ ایسے لوگوں کو کامیاب کروا کر کے نہیں بھیجیں گے جو کہ اسلام کے لیے اور اسلامی معاشرے کے لیے قانون بنوا سکیں، تو یقیناً ہمارا حال نسلاً در نسلاً برا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک واضح مثال بنگلہ دیش کی ہے کہ بنگلہ دیش بہت ایسا ملک ہے کہ وہاں ہر رکشے والا، ہر سائیکل چلانے والا، وہ تقریباً بخاری شریف پڑھا ہوا ہے، وہ عالم ہے، یعنی کثرت کے ساتھ لوگ علم دین حاصل کر چکے ہیں، لیکن وہاں کوئی اسلامی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو سیاست کر رہی ہو، سیاست کے میدان میں ہو۔ تو میرے دوستو، وہاں ایسے ایسے قانون پاس ہو جاتے ہیں کہ علماء احتجاج کر کے تھک جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اب وہاں ایسا قانون بھی پاس ہوا ہے کہ کوئی ایسی عورت جو بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے اور وہ اپنے دروازے پر بورڈ لگا لے تو اس کو اس بات کی اس کو قانوناً اجازت دی گئی ہے، یعنی برائی کی اس کو قانوناً اجازت دی گئی ہے۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو ہم نسلاً در نسلاً برائی کی طرف جائیں گے اور اجتماعی برائیوں میں ہم پھنس جائیں گے، اور اس کا حل پھر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جوانیاں اور اپنی زندگی اس کام میں صرف کریں
اور ایسے لوگوں کو کامیاب کروائیں جو اسلام کا قانون اور اسلامی معاشرے کے لیے اپنی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا بھی قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ رات کو ان کے قافلے پر حملہ ہوا، الحمدللہ وہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔